السلام علیکم. محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں جو آج کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ فیملی کا ٹاپک تھا. تو آج کے 29th لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی اینڈ میرج ان ٹرانزیشن. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ تبدیلیاں کوئی ہمارے اپنے سوسائٹی کے اندر سے آ رہی ہیں, کچھ تبدیلیاں ہمیں باہر کے کانٹیکٹس کے ذریعے آ رہی ہیں, ان کے سورسز بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں ہماری سوسائٹی کے ہر آسپیکٹ پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. ویسے تو جیسے کہ میں نے کلچر کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے, ریٹ کبھی کم ہو سکتا ہے کسی جگہ پر, کسی جگہ پر زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. اور فیملی چونکہ سوسائٹی کا حصہ ہے, اس لیے اگر سوسائٹی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو فیملی میں بھی آٹومیٹیکلی وی ایکسپیکٹ کہ تبدیلیاں آئیں گی. تو پاکستان کی فیملی اور میرج میں بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے شاید آئیڈینٹیفائی نہ کر پا رہے ہوں, لیکن ان تبدیلیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تبدیلیاں تو ظاہر ہیں, لیکن اس وقت ان تبدیلیوں کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں ہوئی کہ میں آپ کو کوئی ہارڈ فیکٹس ان کے ساتھ اس کی ایویڈنس میں آپ کو دے سکوں. اس لحاظ سے شاید آپ یہ کہیں کہ یہ ایک اسرشن ہے, لیکن اسرشن اتنی نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری ایویڈنس ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ فیکٹس اینڈ فگرز میں وہ شاید ہم اتنی زیادہ بات نہ کر سکیں, بٹ وی کین میک این آبزرویشن اباؤٹ دی چینجز ان آور فیملی ایز ویل ایز ان میرج. جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. بہت ساری چینج تو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایگریکلچرل سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو کر رہے ہیں, رورل سوسائٹی سے اربن سوسائٹی کی طرف بھی موو کر رہے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں کہ رورل سوسائٹی سے اربن کی طرف موو کر رہے ہیں تو آبویسلی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹائل آف لیونگ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. رورل سوسائٹی کا اپنا ایک اسٹائل آف لیونگ ہے, اربن سوسائٹی کا ایک اپنا اسٹائل آف لیونگ ہے. بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اسٹائل آف لیونگ اربن سوسائٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ رورل سوسائٹی میں بھی رائج ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, ایجوکیشن ہمارے ملک میں آ رہی ہے, ہمارا ماس میڈیا جو ہے اس تبدیلی میں کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ چینجز کے سورسز کہاں سے بھی آئیں, ماس میڈیا سے آئیں یا کانٹیکٹ ود ادر سوسائٹیز آئیں, یا اندر کی کوئی ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر کوئی انوینشنز یا ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے آئیں. لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہماری سوسائٹی جو ہے تبدیل ہو رہی ہے کافی حد تک صحیح ہے. اکانومی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کہہ رہے ہیں, بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں. آبویسلی ان تبدیلیوں کا امپیکٹ جو ہے وہ فیملی پر بھی ہو رہا ہے. تو اگر ہم فیملی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو ان میں ایک جو سب سے اہم تبدیلی نظر آتی ہے وہ ہے شفٹ ٹورڈز نیوکلیئر فیملیز. آپ نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ٹریڈیشنلی اگر ہم بات کریں تو ایک سسٹم ہے جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. فیملی کی جب ہم نے کانسیپٹس پڑھی تو اس میں آپ نے دیکھا تھا جوائنٹ فیملی جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے جس میں
بہت سارے اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں، رشتہ داروں میں کزنز ہیں، رشتہ داروں میں شادی شدہ بھائی ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، یہ سارے لوگ، ان میرڈ سسٹرز ہیں، یہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سے نیوکلیئر فیملی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوسائٹیز جو ہیں وہ ایگریکلچرل سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ سوسائٹیز جوائنٹ فیملی سسٹم سے نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف موو ہو رہی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی دیکھ رہے ہیں تو شاید ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے کہ کیا انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس میں نیوکلیئر فیملی ہو. اگر اس کی یہ ضرورت ہے تو کیا نیوکلیئر فیملی کی جو ضروریات ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی پوری کر رہی تھی اس سے پہلے، تو کیا انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سے نیوکلیئر فیملی کی طرف جب آ رہے ہیں تو دیر از سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ، سم کائنڈ آف فٹ، FIT fit. There is some kind of fit between an industrial society and a nuclear family system. تو جہاں کہیں بھی سوسائٹی جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئی ہے، جہاں کہیں بھی سوسائٹی جو ہے اربنائزیشن کی طرف گئی ہے، ہم ایویڈنس یہ شو کر رہی ہے کہ سوسائٹیز میں فیملی جو ہے وہ جوائنٹ سے نیوکلیئر کی طرف موو کر گئی. تو ایسے ہی ہے کہ وہ جو ضروریات تھیں جو جوائنٹ فیملی اپنے ممبرز کی پوری کرتی تھی، وہ ہمیں انڈسٹریل سوسائٹی میں کوئی ایسے انفراسٹرکچرز وہاں ڈیولپ ہو گئے جو کہ وہ نیوکلیئر فیملی کی وہی ضروریات پوری کر رہی ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ از it looks like as if it is universal. اگر انڈسٹریل society is going to be a universal، اس کے ساتھ probably we will also expect کہ nuclear family is also likely to be a universal kind of approach to the family. اگلا ایک important function نظر آتا ہے کہ decline in the family size. فیملی سائز سے مراد یہاں پر جو لی جا رہی ہے وہ فرٹیلیٹی آف دی وومن ہے. فرٹیلیٹی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ایک بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم موو کر رہے ہیں فرام جوائنٹ سے نیوکلیئر فیملی کی طرف، یہ ایک دوسری تبدیلی اسی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ بچوں کی تعداد میں کچھ کمی آ رہی ہے. اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 1970 میں آن دی ایوریج جو چائلڈ وومن ریشو تھی وہ کوئی 6 پوائنٹ سم تھنگ تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ 6 کے قریب تھی. تو جیسے جیسے ہم آگے موو کر رہے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم 2004 میں ہماری جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے پیچھے، اس میں آن دی ایوریج اے وومن از ہیونگ 4 children per year in the whole of the life. So this is how we see there is a decline in the fertility of the woman. کہ جہاں 1970 میں 6 بچے آن دی ایوریج پر وومن تھے، 2004 میں آن دی ایوریج جو ہیں وہ 4 بچے ہوئے ہیں. اب یہ بچوں کی تعداد پر وومن کیسے کم ہوئی ہے یا کیوں کم ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیملی کا کوئی بھی جو چینج آ رہی ہے فیملی میں، اس کے پیچھے کوئی ایک فورس نہیں ہے، اس میں ملٹیپل فورسز ہو سکتی ہیں. فورسز سے مراد ہے کہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ بچوں کی تعداد کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری فورسز ہیں، بہت سارے ریزنز نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو امپورٹنٹ ریزن ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک میں بتدریج ایج ایٹ میرج جو ہے وہ
بڑھتی جا رہی ہے کہ جہاں آن دی ایوریج ہمارے ملک میں جو شادی کے وقت دولہا دلہن کی عمر تھی وہ کافی نیچی تھی، لیٹس سے 14-15 سال تھی، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایج ایٹ میرج اوپر چلی گئی. اب وہ ایج ایٹ میرج کیوں اوپر گئی ہے، اس کے فردر ریزنز ہمیں نظر آئیں گے. ان ریزنز میں ایک بڑا ریزن ایجوکیشن ہو سکتا ہے، ایجوکیشن آف دی مین ایز ویل ایز ایجوکیشن آف دی وومین، کہ اگر وہ بچے جو ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں لیٹس سے ایم اے کرتے ہیں یا گریجویشن بھی کرتے ہیں تو 14 سے لے کر 16 سال تک دے آر ان دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، اور 14 سے 16 سال کے اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں ہیں اور انہوں نے ایجوکیشن 5 سال کی عمر میں شروع کی تو یوں کہیے کہ گریجویشن جب انہوں نے کی تو دے آر اباؤٹ 19 ایئرز آف ایج، اور اگر انہوں نے ایم اے کیا تو اسی حساب سے آپ ان کے 21 سال کی عمر آپ لگا لیجیے. اینڈ اگر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی نوکری شروع کرتے ہیں، تو آبویسلی وہ نوکری ڈھونڈنے میں یا وہ ایک کہہ لیجیے اسٹیبل قسم کا کاروبار شروع کرنے میں، کریئر شروع کرنے میں ہو سکتا ہے 1-2 سال اور لگ جائے. تو بائی دا ٹائم دے آر اسٹیبلشڈ دین دے ڈیسائڈ فار گیٹنگ انٹو دا ویڈ لاک، دین آبویسلی وہ 24 سال 25 سال تک چلے جاتے ہیں. تو اگر ان کی ایج ایٹ میرج اوپر چلی گئی اور لیٹ سے 15 کی بجائے 25 سال ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے ریپروڈکٹیو پیریڈ اس میں کمی آ گئی. اگر 15 سے 25 سال کی شادی میں عمر میں فرق پڑ گیا تو 10 سال جو ہیں ان کے ریپروڈکٹیو پیریڈ میں کم ہو گئے. تو آبویسلی اگر اتنا کم ہوا تو ان کے بچوں کی تعداد میں فرق پڑ سکتی ہے. اور پھر اگر ایجوکیشن کی بات ہی ہے تو ایجوکیشن کے ساتھ ان کا آکیوپیشن بدلتا ہے، ان کی ایسپیریشنز بدلتی ہیں، دین دے فیل لائک ہیونگ دیٹ مچ نمبر آف چلڈرن جو کہ دے کین افورڈ ٹو. تو اس طرح سے ان کی تھنکنگ میں فرق آئے گا، ان کی سوچ میں فرق آئے گا. مے بی دے بیکم مور ریشنل اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ریشنلائز دی نمبر آف چلڈرن. اور اس کے ساتھ ہی اگر بچوں کی تعداد میں کمی ہمیں نظر آتی ہے تو ایک اور وجہ جس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ آف ویمن یا ویمن کا اسٹیٹس میں چینج آیا ہے. دے ہیو جوائنڈ دا لیبر مارکیٹ. اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن نمبر آف ویمن ہیز انکریزڈ ان دا لیبر مارکیٹ. جہاں ڈوئل ارنر کی بات آ گئی ہے، اب وہ لڑکیاں جو کہ یا وہ عورتیں جو کہ نوکری بھی کرتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، دین دے ہیو ٹو ریئلی ڈیسائڈ کہ کتنے بچے ان کے ہونے چاہیے، کیونکہ دا ٹائم وچ دے ہیو دے آر گوئنگ ٹو ڈیووٹ ٹو دی کریئر، دا جاب اینڈ دا ٹائم ٹو ریئر دا چلڈرن. تو اس ٹائم کے کمپٹیشن میں دین دے ڈیسائڈ کہ انہوں نے کس طرف کو جانا ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز این امپیکٹ آن دی نمبر آف چلڈرن. اس ایجوکیشن کے ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دے آر مور اویئر آف دی فیملی پلاننگ سروسز اور دی پلاننگ آف دی فیملیز کہ کہاں اویلیبل ہیں، ایکسیسیبلٹی کی بات ہو سکتی ہے. اینڈ دین آلسو وی کوڈ سے دا یوز آف میجرز ود دی ہیلپ آف وچ دے کوڈ پلان دا فیملیز وہ بڑھ رہا ہے. تو کلائن ان دا فرٹیلٹی جو ہے اس کے پیچھے ہمیں بہت ساری فورسز نظر آتی ہیں، اور یہ فورسز جو ہیں پھر ایک نہیں، یہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں، ریپروڈکٹیو ایج اوپر گئی، ایج ایٹ میرج اوپر گئی، ریپروڈکٹیو پیریڈ میں کمی آئی، نوکری عورتوں نے شروع کی، کنٹرسیپٹیو کے بارے میں اویئرنیس آئی، فیسلٹیز آئیں، یوز آیا. اور پھر اگر نیوکلیئر فیملی آئی ہے تو جس میں پیرنٹس نہیں ہیں اور ہو کوڈ ریئلی ہیلپ دی ورکنگ لیڈی ٹو لک آفٹر دا چلڈرن، تو یہ ساری فورسز جو ہیں
امپیکٹ کرتی ہیں آن دی ڈکلائن ان دا فرٹیلٹی. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو نظر آئی وہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفینٹ مورٹیلٹی میں کافی ڈکلائن آیا ہے. جہاں کہیں لیٹس سے 35 ایئرس بیک اگر ہماری انفینٹ مورٹیلٹی 140 پر 1000 لائف برث تھی, وہ اب وہاں سے ڈکلائن ہو کر 85 پر 100,000 لائف برث پہ پہنچ گئی. اب یہ جو ڈکلائن ایک انفینٹ مورٹیلٹی پہ آیا ہے, اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ آن دی نمبر آف چلڈرن نظر آتا ہے. وہ ایسے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم پیپل ور ناٹ شیور اباؤٹ دی سروائیول آف دیئر چلڈرن. وہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ 10 تو لیں نا, 10 بچے تو آپ کے ہوں نا, 10 میں سے چلیے 5 سروائیو کریں گے. اور اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ 5 ہیں اور 5 سروائیو کرنے کے چانسز موجودہ حالات میں زیادہ ہیں, دین پرابلی وی وونٹ گو فار ایکسٹرا. تو اس لحاظ سے اگر انفینٹ مورٹیلٹی میں ڈکلائن ہوا ہے تو اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے آن دی فرٹیلٹی آف دی ویمن نظر آتا ہے. اور دی فرٹیلٹی سے جیسے میں نے کہا از دی نمبر آف چلڈرن بورن ان دا فیملی. سو دس از a second very important change which you see in the family, کہ اس میں جو نمبر آف چلڈرن ہے یا سائز آف دی فیملی جو ہے وہ آن دی ڈکلائن ہے. اگلی اگر بات کرتے ہیں تو پیٹریارکی آن دی ڈکلائن. پیٹریارکی از دیٹ کائنڈ آف سسٹم, آپ کو یاد ہوگا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ the decision making is in the hands of the men. men میں ان کا باپ, بچوں کا باپ ہو سکتا ہے, men میں گرینڈ فادر ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, but the decision making is by and large with the men folk. اور men folk جو ہیں وہ decisions کرتے ہیں. decision may be about the marriage of their children, about the property, about even the number of children, how many children are going, the family is going to have. تو یہ ساری ڈیسیشن میکنگ جو ہے پیٹریارکل ہے. ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایجوکیشن آ رہی ہے, جیسے ویمن آر بیکمنگ مور اویئر آف دیئر رائٹس, جیسے ویمن آر پارٹیسپیٹنگ ان دا لیبر فورس, if women are taking up the jobs, اور جیسے ہمارا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے through the media of mass media of communication, we find that there is some change coming in the society, and that change is where the decision making, rather than being concentrated in the hands of one party, all the members of the society are likely to contribute to the decision making. تو اگر عورتیں کام کر رہی ہیں, اگر بچے جو ہیں وہ بھی پڑھ لکھ رہے ہیں, تو ڈسیشن میکنگ جو ہے فرام پیٹریارکل اپروچ اٹ از موونگ ٹورڈز مور آف اے ڈیموکریٹک کائنڈ آف اپروچ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو چینج ہے وہ پیٹریارکل سسٹم سے موونگ ٹورڈز ایگیلیٹیرین سسٹم, دیٹ مے بی every member of the family is likely to give his or her opinion about any issue about which a decision is to be made. That issue could be selection of subjects for studies of the child. That issue could be the marriage of the child. That issue could be anything. So here not only everybody is participating, but کہ زیادہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ون مین شو, اٹس اے شو آف دی کپل. اس میں the wife is also contributing to that. Family is losing functions. We find that family used to perform number of functions.
socialization of the children. Family used to perform the function of recreation, used to perform the function of education. Lots of functions were being performed by the family. Now with the change in the society, from agricultural kind of economy to industrial kind of economy, we find that we are moving more towards the division of labor, more towards the specialization. Thereby we find that family کے جو فنکشنز پہلے تھے جو یہ پرفارم کرتی تھی اس میں بہت سارے فنکشن جو ہیں دوسرے انفراسٹرکچر جو سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایجوکیشن جو ہے یہ کسی زمانے میں فیملی کا ایک اہم فنکشن ہوتا تھا, لیکن ناؤ وی ہیو اے اسپیشلائزڈ کائنڈ آف انسٹیٹیوشن جس کو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, جس میں اسکولس ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن نے یہ جو فنکشن ہے وہ فیملی سے ٹیک اوور کر لیا ہے. اسی طرح اگر سوشلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اٹ واز دا فنکشن آف دی فیملی اینڈ اٹ از اسٹل اے فنکشن آف دی فیملی, لیکن اس میں ان روڈز آ رہی ہیں, اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک نیا انسٹیٹیوشن ایمرج ہو گیا, تو ایجوکیشن مائٹ بی اے فارمل کائنڈ آف سوشلائزیشن. تو اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جہاں ہم اپنے بچوں کو مین پاور کے حوالے سے ڈفرینٹ اسکلس دے رہے ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنل ٹریننگس دے رہے ہیں, وہاں ان کی سوشلائزیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اسی طرح ماس میڈیا آف کمیونیکیشن جو ہے دیٹ ہیز بیکم اے ویری پاورفل انسٹیٹیوشن فار دا سوشلائزیشن آف دا چلڈرن. ریکریشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ فنکشنز اگین دوسرے انسٹیٹیوشن کے پاس چلا گیا. ہماری جو ہیلپ ہوتی تھی فیملی ایک دوسرے کی کرتے تھے, وہ ہیلپ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اربن سوسائٹی جیسے آ رہی ہے اس میں نئے انسٹیٹیوشنز ایمرج ہو رہے ہیں جو کہ وہاں پر اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے اس کے جو ٹریڈیشنل فنکشنز تھے دوز آر بینگ پرفارمڈ بائی ادر انسٹیٹیوشنز. Many of those in even Pakistani society have been taken over by other institutions. پانچواں ہمارا امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ families are exerting less influence over its members. Influence کی بات ہو رہی ہے. Families used to influence on its member with respect to, let's say, training of the children. ان کی شادی کی بات ہے تو فیملیز ور رسپانسبل فار دیٹ. اسی طرح ان کی جاب کے سلسلے میں فیملیز یوز ٹو ریئلی میک این امپیکٹ آن دا بیہیویئر آف دا پیپل. تو جیسے ہم وقت بدل رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آر ڈپینڈنٹ آن ادر انسٹیٹیوشنس. دیئر فور جو انفلوئنس ہے وہ فیملی کی بجائے کسی اور کا ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے فیملی جو تھی مے بی اٹ یوز ٹو بی ہیلپ فل ان ایون گیٹنگ اے جاب ٹو دا پیپل. جیسے کہ ہم نے کہا کہ سوشل اسٹیٹس جو ہے وہ فیملی پاس آن کرتی ہے, لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ فیملی اپنی جگہ پر ہے, بٹ ان کمپیٹیٹو سوسائٹی مے بی پیپل آر ڈپینڈنگ مچ مور on their personal competence, on their personal qualifications, on their personal competitiveness, rather than depending on the family. اور اسی طرح سے میں بھی فیملی جو ہے جب جوائنٹ سے نیوکلیئر کی طرف آ گئی تو فیملی میں پھر ممبرز بھی کم رہ جاتے ہیں. جہاں پر جوائنٹ فیملی میں the grandparents have an influence, the brothers, the uncles have an influence on the behavior of the children. یہاں پر آ کر نیوکلیئر فیملی میں وی ایکسپیکٹ لیس انفلوئنس
of the let's say third generation on the behavior of the children. So the people, the children may also be looking forward to their teachers, to their peer group, and this peer group might be having more influence on the behavior of the children or the individual rather than looking at what influence the family is going to have on their behavior. And in many cases the family might be, if we are talking about an egalitarian kind of family, a rational kind of family, then they might be listening to the arguments which the children might present, and if that's a convincing kind of children, a convincing kind of argument, then the parents are flexible and they are likely to go by what the children are saying. And where did they get that information? They might have gotten it in the school, they might have gotten it from their peers, they might have gotten it from the television or from the internet or from whatever the sources they might have gotten it. لیکن یہاں پر آ کر دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا, انفلوئنس تو رہے گا فیملی کا اور ہوگا. ایون ان دا ویسٹرن سوسائٹی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانس سوسائٹیز, فیملی کا انفلوئنس ہے لیکن کم ہو گیا ہے. اور اگر ہماری سوسائٹی بھی انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو ہو رہی ہے تو وی ایکسپیکٹ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ اوور ہیئر ایز ویل. یہاں پر دیکھیے چھٹا امپورٹنٹ فنکشن, کن نیٹ ورک فیڈنگ, اینڈ دیٹ کن نیٹ ورک از بینگ ریپلیسڈ بائی فرینڈز نیٹ ورک. رشتے داری جو ہے ان کا جو نیٹ ورکنگ ہے, ان سے جو انٹریکشن ہے, دیٹ از پرہیپس آن دا ڈکلائن. ایک تو ویسے ہی ہم بات کر رہے ہیں اربن سوسائٹی کی, جیسے اربن سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں تو جہاں ہمارا کاروبار ہے, جہاں ہماری جاب ہے, وی موو ٹو دیٹ پلیس, بیکاز انڈسٹریل سوسائٹی از لوکنگ فار موبائل کائنڈ آف پیپل. And if they are mobile people, if they are moving from one area to another area, from one place to another place, they have to sacrifice their kins. اور جہاں ہم kinship کو sacrifice کر رہے ہیں, اس کی replacement جو ہے وہ friends ہو رہے ہیں. تو ہمارے neighbors جو ہیں, we could call the neighbors as friends. Colleagues جہاں کام کر رہے ہیں, they could be our friends as well. So we are sharing our issues either with the neighbors or with the colleagues. اور جو ہمارے kins ہیں, they might be living in a different place. اور اگر ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں we look for the neighbor or we look for a colleague, and our urban society میں perhaps we look for a telephone number, اور اس ایمرجنسی میں we try to dial and get the help. تو kinship کا جو انفلوئنس ہے یا kin نیٹورک جو ہے وہ ہمیں کچھ کم نظر آ رہا ہے. ہم اپنی ضروریات جو ہیں وہ دوسرے انسٹیٹیوشنس کی مدد سے پوری کر رہے ہیں. یہاں پر پرسنل ہیلپ بھی ہو سکتی ہے, اس میں یہاں پر سوشل ہیلپ ہے, سائیکولوجیکل ہیلپ ہے, فائنینشیل ہیلپ ہے. ایون فار دا فائنینسز آئی تھنک ہم وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں, اور فائنینشیل ہیلپ کے لیے رادر دین گوئنگ ٹو دا کنس فوک وی گو ٹو ادر کائنڈ آف انسٹیٹیوشن جسٹ لائک دا بینکس اور سم ادر سورسز. اس میں گائیڈنس جو ہے وہ اگین وی ہیو فرام دا فرینڈس. بلکہ انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے وہ تو ہے ہی ادر ڈائریکٹڈ سوسائٹی, اور ادر ڈائریکٹڈ سوسائٹی میں تو ہم کنٹمپریریز کی بات کرتے ہیں, اور کنٹمپریریز جو ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں فرینڈز ہو سکتے ہیں, اس میں کالیگز ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ایز وی موو فرام rural society to urban society, from agricultural society to the industrial society, we are actually moving in this direction, and certainly we are moving because ہماری جو سوسائٹی ہے, اگر 1947 کی بات کرتے ہیں جب ہم پاکستان مارز وجود میں آیا,
تو اس وقت ہم 80% آف دی پاپولیشن جو تھی وہ رورل ایریاز میں رہتی تھی. اور اگر ہم آج 2004 کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ 67% پاپولیشن جو وہاں رہتی ہے. اگر اس زمانے میں ہر 5واں شخص جو تھا وہ شہر میں رہتا تھا تو اب ہر تیسرا شخص جو ہے وہ شہر میں رہ رہا ہے. تو اس چینج کے ساتھ ہم اسٹائل آف لیونگ میں ہم چینجز دیکھتے ہیں, نظر آ رہی ہے. اس کو اگر فگرز میں بات کریں تو وہ شاید ہم نہ دے سکیں, بٹ دی تھنگز آر موونگ ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ فیملی کے جو کن نیٹ ورکس تھا اس میں ہمیں چینج نظر آ رہی ہے. وی فائنڈ اندر چینج رائز ان دا سیمیٹریکل فیملیز. سیمیٹریکل فیملی اصل میں وہ فیملی ہے جس میں کہ دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں, اور جس میں صرف میاں کر رہا ہے اور صرف بیگم صاحبہ کر رہی ہے. وہ بیگم صاحبہ گھر کو لک آفٹر کرتی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ون. لیکن ایک وقت ہمارے ہاں یہ بھی آیا کہ میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی بیگم صاحبہ اگر آپ نے کام کرنا ہے, نوکری کرنی ہے تو کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گھر کو تم نے ہی لک آفٹر کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو کہیں گے کہ دا وومن واز پرہیپس ڈوئنگ 2 جابس, کام بھی کیا, دفتر میں کام کیا یا بزنس پہ کام کیا. Then she has a second shift at the home where she has to look after the household activities, look after the children for cooking and whatever. But I think it appears with the modernization, with the more exposure to the Western society. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی ہے یا بری بات ہے. I'm just trying to make an analysis. اس انالیسس میں we are trying to find out کہ یہ جو مین فوک ہیں ان دا ڈوئل ارنر فیملیز, یہ مین فوک ہیں, دے ہیو آلسو اسٹارٹیڈ ان شیئرنگ دی ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز. بیکاز ایک تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ ویمن کا جو ہے کام کرنا, نوکری کرنا اٹس رادر ڈیفیکلٹ unless they get the support of the men folk. Men folk could be anybody, could be the parents, could be the brothers, could be the husband, and even the sons. تو یہ جو ایک نظر آ رہی جہاں میں کر رہا ہوں کہ سیمیٹری کی, وہاں میں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں, that the husbands have started sharing the household activities. So that is how I see کہ ایک چینج جو ہے وہ asymmetrical سے symmetrical families کی طرف آ رہی ہے, that the men folk also are trying to share the household activities. 8ویں ایک امپورٹنٹ چینج جو ہمیں نظر آئی ہے, that is women empowerment. Women empowerment ایک طرح سے اگر دیکھیں تو maybe it's giving power to the women. Giving power does not necessarily mean کہ ہم ان کو کوئی we are giving them کوئی گنس دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں. By empowerment means that they got the power of education, that more women are moving towards the attainment of education. So if they get education, they have the power of knowledge at their disposal, and that with the help of that education or a power of education, they can go for other kind of activities as well. وہ could be a job, اس کے ساتھ اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو they might be, اگر جاب کر رہے ہیں تو they get the financial power, and if they have the financial independence or financial power, financial security, they are the people again, then they will talk about the decision making. So decision making power is another one. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, but certainly there is a change in the status of women, and with the change in the status of women we expect other changes as well. But
as an independent kind of item, I see that in the family, I think there is a change which is coming. That is the change in the status of women. More women are going to educational institutions, and more women are trying, because of education, they are trying to become more aware of their rights. And if they are becoming more aware of their rights, then they are fighting for their rights as well. وہ رائٹ جو ہے وہ رائٹ آف ایکسپریشن ہو سکتا ہے, وہ رائٹ ود رسپیکٹ ٹو دا میرج ہو سکتا ہے, وہ رائٹ ود رسپیکٹ ٹو دا ہیونگ آف چلڈرن ہو سکتا ہے, وہ رائٹ آف گیونگ اے ووٹ ٹو اے پرٹیکولر پرسن ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی کے اندر ہم یہ ایک جو چینج ان دا اسٹیٹس آف ویمن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی امپلیکیشنز آگے پازیٹیو ہو رہی ہیں, نیگیٹو ہو رہی ہیں. دیٹس ناٹ دا ایشو ایٹ دا مومنٹ. ایٹ دا مومنٹ از دیٹ مور ویمن آر کمنگ ٹو getting financial independence because they are working women. More women, because of education, they are becoming more aware of their rights, and that is how we see کہ ان کی جو ہے ویمن امپاورمنٹ میں وہ چینج آ رہی ہے. چینج in the sense that more women are becoming conscious of their rights. More women are participating in the decision making, and more change in the status of women. اور اسٹیٹس آف ویمن کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسٹیٹس ورسز ایک ون پرسن ورسز اندر پرسن, اور یہاں پر وین وومن کی بات کر رہے ہیں دیٹ از ورسز مین. پیٹریارکی کی جیسے دیکھا کہ وہ چینج آ رہی ہے, اور پیٹریارکی کی چینج کا ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں دیر از مور اویئرنیس آن دا پارٹ آف دی وومین, اور دیر از اے چینج ان دا اسٹیٹس آف وومین. سو یہ چینجز جو ہیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی سی دیٹ دی ویمن امپاورمنٹ از کمنگ ان دا پاکستانی فیملیز. ڈائیورس ریٹ از آن دی انکریز. دیٹس another change which is coming in the family, and this may not be considered as something good, because when we talk about the divorce, it's more like disintegration of the family. And why this divorce rate is on the increase? Maybe again it's an impact of empowerment of women. Maybe women have become more conscious of their rights. I think could be multiple factors. So long as a woman is financially dependent on her husband, I think she is going to continue to stay in the family, despite the fact that there might be conflict in the family. But if she is financially independent, maybe she looks for something else. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورس جو ہے اٹ از آن دی انکریز. اور ایک اس کی ایک وجہ اور بھی نظر آتی ہے ماڈرن سوسائٹی میں اینڈ ماڈرن اربن سوسائٹی میں, دا ڈیورس میں ناٹ بی کنسیڈرڈ اے اسٹگما اینی مور, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس اے بلاٹ آن دا فیئر نیم آف دی فیملی, کہ اس کو ایک بدنما دھبا جیسے ہم کہتے ہیں, شاید ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طریقے سے کہ پرانے زمانے میں یا پرانی ٹریڈیشنل سوسائٹی میں ہم دیکھتے تھے. تو ڈائیورس may not be considered as a stigma anymore. اسی طرح یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ to get the divorce may have become easier compared with the olden times. Olden times کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو there was lot of social pressure from the joint family or from the kinfolk, and as we see the kinfolk's influence is fading, it's on the decline. Therefore وہ پریشر جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آتا. اگر ہم کورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے لاز تو ہیں, انڈر دا لا آف دی کنٹری پیپل ٹرائی ٹو
فائل دا کیس فار گیٹنگ اے ڈائیورس, اور اس میں بھی کافی اسٹیپس نظر آتے ہیں. لیکن جو پہلے زمانے میں اگر ڈائیورس کورٹ میں بھی جا رہی ہے تو ان مینی کیسز دیر یوز ٹو بی سم کائنڈ آف مرڈ تھروئنگ, کوئی ایلیگیشن لگا رہے ہیں, ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے, اور ایز پارٹ آف دی ایلیگیشنس دین دا ڈیسیشنز آر that okay, these two persons cannot stay together and they should divorce each other. اب شاید یہ بھی ہو رہا ہے کہ مے بی دی ہسبینڈ اینڈ وائف دے کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی وی وانٹ ٹو separate and we don't have to go for this mud throwing, so maybe it has become easier. اور اس کے بعد پھر اگلی بات بھی ہو سکتی ہے کہ the people who get divorced, in many cases they get remarried as well, and marrying a divorcee may not have been as کیا کہتے ہیں کوئی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا جیسے کہ پہلے کہ ایک دفعہ ڈائیورس ہو گئی تو شاید اس عورت کی یا اس مرد کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی. بٹ آئی تھنک دا تھنگز آر چینجنگ, سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ ڈائیورس ریٹ تو انکریز ہوا اور اس کے بہت سارے ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائیورس ریٹ جو ہے زیادہ ہو گیا. سو اٹ اپیئرز دیٹ انسٹیڈ آف ٹیکنگ اٹ ایز a stigma, maybe it's more socially accepted. If it is socially accepted, we see that the two persons cannot pull along well, then if the woman is also financially independent, okay, she separates and they go for a divorce. So that factor is on the increase, and this might be a negative one, but the fact is there. Lone old parents families increasing. That's interesting. Lone old parents families on the increase. یہ ایسے ہی ہے کہ اس کا تعلق آپ جوڑیں اگر جوائنٹ سے نیوکلیئر کی طرف تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے نیوکلیئر فیملی ہے. نیوکلیئر فیملی میں جو بچے ہیں وہ اپنی انہوں نے ٹریننگ لی, ٹریننگ ایجوکیشن حاصل کی, پروفیشنلز بنے اور وہ پھر اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں. اگر نوکری ہے تو نوکری کے لیے بھی پتہ نہیں کسی اور شہر میں ہیں, یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دے مائٹ موو ٹو اندر کنٹری. اور جب یہ بچے ڈس انٹیگریٹ ہو گئے, اس گھر سے دور نکل گئے, تو by the time these children grow up at the age of 25, 26, 27, یہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں. تو اس فیملی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مے بی ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ fertility is on the decline, the number of children is on the decline. اگر number of children on the decline نہیں بھی ہے تو لڑکیاں ہیں تو وہ اپنے گھر کو سدھاری, ان کی شادی ہوئی, اپنا انہوں نے گھر علیحدہ بسایا. ہمارے ہاں تو سسٹم ویسے بھی نہیں ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں, اپنے میاں کے ساتھ ہیں. وہ میاں چاہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہے یا اپنا اس کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہے. لیکن لڑکوں کی یہ بات ہوتی تھی کہ لڑکے جو ہیں ان مینی کیسز یوز ٹو بی ود دا پیرنٹس, اور یا وہ نوکری کر رہے ہیں تو پیرنٹس موو ہو رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ہے اگر لڑکا 25-26 سال کی عمر میں اپنا کاروبار سنبھالا ہے اینڈ ہی مووز آؤٹ سم ادر پلیس, تو اس کا جو والد ہے who might be let's say 20 years or 25 years older, he is still in his own occupation, in his own کاروبار, وہ اپنے بچے کے ساتھ موو نہیں کرتا. اینڈ بائی دا ٹائم وہ بچہ آگے چلتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے, تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک ڈفرنٹ کائنڈ کی چینج آ رہی ہے. دا پیرنٹس آر ایٹ دا سیم پلیس ویئر دے ہیو بین لیونگ, ویئر دے ریز دیٹ فیملی, اور وین دے ور ریزنگ دا فیملی مے بی دے ہیڈ ہر ممبر کے لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ شاید کمرے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. بٹ وین دے ریٹائر بائی دیٹ ٹائم their own children are at some other place. لڑکیاں اپنے گھروں میں, لڑکے اپنے کاروبار میں, اسی شہر میں لیکن ڈفرینٹ محلے میں,
اسی ملک میں لیکن مختلف شہر میں اور باہر کے ملکوں میں بھی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس کو ویسے چھوڑ کر ایز سچ کو سڈنلی چلے گئے ہیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اینڈ ان مینی کیسز پیرنٹس آر انسٹرومینٹل in grooming their children in such a way, in training them in such a way that ultimately ان کا جو کاروبار ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ڈفر کر گیا, ڈفرینٹ جگہ پہ چلا گیا, ڈفرینٹ کنٹری میں چلا گیا. تو پیچھے یہ جو پیرنٹس ہیں دین دے ریمین آل بائی دیم سیلوز. اس کو ہم ایک ایمپٹی نیسٹ کی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ گھونسلہ جو تھا اس گھونسلے میں جو بچے تھے وہ جیسے بڑے ہوئے وہ اڑ گئے, اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے, اور پیچھے جو ہے وہ ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں دے ریمین آل بائی دیم سیلوز. اینڈ دیٹ کائنڈ آف سچویشن وی ایکسپیکٹ مور ان دا فیوچر. یہ اس طرف ٹرینڈ جو ہے وہ چلے گا. اینڈ دیٹس اے پرابلم وچ وی آر لائکلی ٹو ہیو, problem of the old people which we are likely to face in the country. And وہ ہمیں اور زیادہ نظر آئے گا جب کہ ہماری پاپولیشن کی جو ہے اسٹرکچر میں وہ چینج آ رہی ہے کہ اگر ہماری نمبر آف چلڈرن ڈیکریز ہو گیا ہے تو ہماری پاپولیشن کی جو پائپ لائن ہے اس کے پیچھے بچوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی, بلکہ ہو گئی ہے. اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے ابھی کوئی 30 سال کے بعد ہمیں نظر آئے یا 40 سال کے بعد نظر آئے, بٹ دا ٹرینڈ از دیئر. اور یہ وہی اسی قسم کا ٹرینڈ ہے جو کہ ہمیں ویسٹرن سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور سینئر سٹیزن کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. سو دیٹس دا کائنڈ آف چینج. لون پیرنٹس کی بات ہے, اور ہماری سوسائٹی میں تو ابھی وہ سروسز بھی شاید نہیں نظر آتی جو کہ سینئر سٹیزن کے لیے کافی ضروری ہو جاتی ہیں. اگر پیرنٹس if children aren't there then ان کا الٹرنیٹیو جو انفراسٹرکچر کی صورت میں نظر آتا ہے وہ ہمارے ہاں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. کمیونٹی سروسز کی بات ہے تو ہمارے ہاں ابھی نظر نہیں آ رہی. ہمیں چائلڈ اسپیشلسٹ تو بہت ملتے ہیں who might be looking after the children, لیکن جس کو کہتے ہیں جیریاٹرکس وہ ابھی ہمارے ملک میں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوا جس طرح سے کہ ہمیں انڈسٹریل سوسائٹی میں نظر آتا ہے. Another important change which we are finding is the awareness of family violence is increasing. Family violence کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آج کل کافی میرا خیال ہے پرومیننٹ ہو رہا ہے. فیملی وائلنس اگر کہا جائے دس از ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دا فیملی وائلنس. فیملی وائلنس تو شاید پرانی چل رہی ہے لیکن اب شاید ہم اس سے زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں, یا اس کی ڈیفینیشن میں فرق آ گیا ہے, یا اس کی رپورٹنگ میں فرق آ گیا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ فیملی وائلنس میں انکریز بھی ہو سکتا ہے بیکاز آف دی ویمن امپاورمنٹ. Because if the woman is empowered, if she is financially independent, she doesn't want to listen to anything which is perhaps she doesn't like, یا exploitation کا element جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے maybe she tries to revolt against the traditional kind of approach. So that is how we might see کہ family violence is on the increase. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, ارینجڈ میرجز بینگ ریپلیسڈ بائی میرجز آف انکلینیشن. ہمارے ہاں جو میرجز ہیں ٹریڈیشنلی ور ارینجڈ بائی دا پیرنٹس, لیکن ود دا چینج ان ایجوکیشن, ود دا چینج ان دا اویئرنیس آف دا پیپل, وی فائنڈ دیٹ دا چلڈرن ٹرائی ٹو گیو دیئر اوپینین, دے ٹرائی ٹو select their own spouse. So that is how we look at the marriages of inclination. So they like a person, either they go for the marriage themselves, but abhi hum us taraf nahi ja rahe. They try to get the support of the parents. Ultimately
the family, the marriage might be arranged by the parents, but then اس میں ڈسیشن جو ہے بیسیکلی ایک بندے کا یا پیرنٹس کا صرف نہیں ہے. دی پراسپیکٹو اسپاؤزز ٹرائی ٹو گیو دیئر اوپینین. مونوگیمی پاسچولیٹڈ یونیورسل. مونوگیمی سے مراد یہ ہے کہ ون پرسن میرینگ ون پرسن. پاکستانی سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں پولیچنی, ون ہسبینڈ ہیونگ نمبر آف وائفس, آئی تھنک دیٹس آن دا ڈکلائن. اور یونیورسلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مونوگیمی از دا سسٹم اینڈ وی آر فاسٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. اینڈ آلسو وی مائٹ سی ود دی اویئرنیس آف ویمن اور ویمن امپاورمنٹ, شاید یہ ملٹیپل جو ہے وائفس کا جو کانسیپٹ ہے that might disappear in the longer run. So person, if he's going for the second wife, may have to divorce, then go for that. So there might be a serial monogamy. Otherwise, وہ جو polygyny کا concept ہے, that's on the decline. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں elderly marriages and remarriages increasing, کہ یہاں یہ قید نہیں ہے کہ بھائی صرف میرجز ان کی ہو سکتی ہے صرف جو ینگ لوگ ہیں. اگر ڈائیورس ریٹ انکریز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ری میرج ریٹ از آلسو آن دی انکریز, اینڈ پرٹیکولرلی elderly people also go for remarriages. So that's the kind of change we are experiencing. یہ الٹرنیٹیو میرج کی جیسے بات ہو رہی تھی تو ہسبینڈ اینڈ وائف تو وہ نہیں ہیں, لیکن دے آر لیونگ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اینڈ وائف از مور لائک این آفیشیل کائنڈ آف لینگویج ویئر دے ہیو دی میرج لائسنس. تو یہ ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف نالج, جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن سوسائٹی میں یہ ایک سسٹم ریکگنائز طریقے سے چلا رہے ہیں جس کو وہ کامن لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے میرج اینڈ فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے دس از ان ٹرانزیشن, اور اس چینج میں ایک تو دیکھیے کتنی ساری چینجز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور ان چینجز میں کوئی ایک فورس نہیں ہے, ملٹیپل فورسز ہیں جو کہ کار فرما ہیں جو کہ اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے, انڈیویجولی امپیکٹ کر رہی ہیں اور ان کمبینیشن انٹریکٹ کر رہی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم وہ چیزیں جن کو سیکریڈ سمجھتے تھے, مے بی وی آر موونگ فرام سیکریڈ ٹو سیکولر کائنڈ آف سچویشن. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے ارد گرد کے علاقے میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور وہ چینجز کہاں سے آ رہی ہیں. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی جو ہے اگلی دفعہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.